آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام خواتین و حضرات کو خانقاہ سلطان العاشقین میں خوش آمدید۔ کربلا عشق و وفا، صبر و یقین، استقامت اور ثابت قدمی کی وہ داستان ہے جسے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لاڈلے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نورانی لہو سے رقم فرمایا۔ سید الشہداء امام علی مقام کی ذات پاک مجسم عشق، ثابت قدمی اور وفا کا پیکر۔ محفل ذکر حسین کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا یاسر یاسین سروری قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم و شان رسول بھیجا ہے، وہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، سو تم میری بڑائی بیان کرتے رہو۔ میں تمہیں عظمت دوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اللہ یقیناً ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ عظمت والے نے۔ جزاک اللہ۔ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہیں، اس سا کوئی نہیں۔ اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، خوش وضع، خوش ادا، خوش نوا، خوش کلام۔ اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب رمضان باہوزان۔ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد۔ کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد، اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ، جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد۔ مڑیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک،
سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا بولا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسول دل کسی کو دکھائے چیر کے ہم کسیاں کا مداوا کون کرے، دل کسی کو دکھائے چیر کے ہم کسیاں کا مداوا کون کرے، کسیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسول لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی جدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ دعوت دیتا ہوں جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب کو کہ وہ آ کر ایک منقبت پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا قطرہ یاد کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ یاد کے بغیر اتنے ترسے حسین آپ کو میں جو ہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو ہوں بے لم سے حسین کو ترسا ریت پر لم سے حسین کو ترسا ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر سبحان اللہ. یہ تھے جناب عطاء الوہاب سرری قادری صاحب.
پنڈال میں موجود خواتین و حضرات اور آن لائن محفل میں شریک خواتین و حضرات، امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور اسوہ کامل میں طالبان مولا کے لیے رہنمائی ہے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کی حقیقت حاصل کرنی ہو تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا میں کردار سے حاصل کرو۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بعید نہ تھا کہ آپ کے ایک اشارے سے کربلا میں چشمے جاری ہو جاتے اور فرات اپنا رخ بدل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا اور یزیدی لشکر ریت میں دھنس جاتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لمحہ بھی اس انجام سے بچنے کی دعا نہ کی، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور سارا خاندان راہ خدا میں قربان کر دیا۔ عشق اور تسلیم و رضا کا ایسا اعلیٰ مرتبہ اہل بیت کا ہی خاصہ ہے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میں سٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تسلیم و رضا کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، معزز مجلس خلفاء، اس محفل میں موجود تمام مرد و خواتین اور دنیا بھر سے آن لائن اس محفل کو دیکھنے والے تمام مرد و خواتین، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ آج کے دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور امیر المومنین، امام المتقین، باب علم، باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا پھول اور جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حاضرین محفل، تاریخ میں جتنی بھی نامور شخصیات گزری ہیں ان کی وجہ شہرت ان کے چند اوصاف یا چند کمالات تھے جن کی بدولت انہوں نے نام پیدا کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو، آپ کی شخصیت کو انسانی کمال کے جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، آپ کی شخصیت با کمال نظر آتی ہے، مکمل اور کامل نظر آتی ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو واقعہ کربلا کے لحاظ سے میدان کربلا میں آپ کے کردار پر روشنی ڈالوں گا۔ میدان کربلا میں آپ نے جس استقامت، معاملہ فہمی، حکمت و تدبر، صبر و تحمل اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، ذرا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں۔ گرمی کا موسم، صحرا کی تپتی ریت اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں۔ ایسے حالات میں کئی دن تو کیا، چند گھنٹے گزارنا بھی ایک مشکل عمل ہے۔
اگر تکلیف اور اذیت کی بات انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو تو یہ بھی شاید کوئی قابل برداشت نہ ہو، لیکن اپنے پیاروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں کو، اپنے دیگر رفقا کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھنا کیا آسان عمل ہے؟ اگر تصور کریں اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کی اگر بات کریں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کے بے جان وجود کو میدان جنگ سے اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلہ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ کیا یہ ایک آسان عمل ہے؟ ہم اگر اپنی تکلیف کی بات کریں تو ہم تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر ایک حرف شکایت بھی نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں نکلی آپ کے منہ سے۔ عزیزان گرامی، تسلیم و رضا کے مقام تک رسائی اور اس پر استقامت ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس حوالے سے دو واقعات بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا، شاید اس سے اندازہ ہو سکے کہ جس تسلیم و رضا کا مظاہرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کیا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس مقام کو، اس کیفیت کو نہ گفتگو سے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی گفتگو سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کامل اولیاء میں سے تھے اور مقام رضا پر فائز تھے۔ قلعہ گوالیار کے گورنر نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے کہا کہ آپ فوراً سے پہلے ریاست سے نکل جائیں۔ آپ نے اپنے خاندان کو جمع کیا، مریدین کے ہمراہ ساز و سامان سمیٹا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ ہندو ڈاکوؤں نے، ہندو لٹیروں نے دیکھا کہ ان کو تو پیچھے سے کوئی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے، انہیں تنہا جان کر ان پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ یہ لوٹ مار کا منظر دیکھتے رہے۔ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آپ کی 9 سال کی نواسی بھی سوار تھی، جس نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک ڈاکو نے بچی کی بالیاں نوچ ڈالی، بچی کی چیخو پکار سن کر اور بچی کا خون میں لتپت چہرہ دیکھ کر شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مقام رضا پر ٹہرے رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اپنی چھڑی لہرائی جس نے تلوار کی مانند سارے ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے۔ اگر غور کریں تو یہ ڈاکوؤں کے سر قلم کرنے والی کرامت وہ پہلے بھی دکھا سکتے تھے، لیکن پہلے اس وقت تک مقام رضا پر قائم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، لیکن جو ہی نواسی کی کربناک چیخیں سنی، خون میں لتپت چہرہ دیکھا تو مقام رضا سے ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جامعہ کرامات اولیاء میں امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل بزرگ تھے، وہ بھی مقام رضا پر فائز تھے۔ ان کا ایک اکلوتا چھوٹا بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ ان کی بیوی روتے ہوئے ان کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ آپ کی تو اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، آپ تو اللہ والے ہیں، لیکن میرے جینے کا واحد سہارا، میری محبت کا مرکز و محور میرا یہ اکلوتا بچہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہ پاؤں گی۔ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اس کو شفا عطا ہو؟ آپ نے فرمایا اگر آج اللہ کی رضا اس کی جان لینے میں ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ بیوی روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن آپ رضا پر ڈٹے رہے۔
آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اتنے میں موت کا فرشتہ بچے کی جان قبض کرنے آ گیا۔ جو ہی موت کے فرشتے نے روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچے پر نزا کی حالت طاری ہوئی، تو باپ سے بچے کی وہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ ان سے مقام رضا پر ٹھہرے رہنا مشکل ہو گیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، بارگاہ الہی میں التجائیہ انداز میں دیکھنے کی دیر تھی کہ لوہے محفوظ پر لکھی تقدیر بدل گئی۔ موت کے فرشتے کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے ملک الموت، اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حاضرین محفل دو واقعات ہیں ان کامل بزرگوں کے جو مقام رضا پر فائز تھے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف دیکھ کر ان سے مقام رضا پر قائم رہنا، ٹھہرے رہنا، ڈٹے رہنا ممکن نہ ہو سکا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ تو ان کامل اولیاء سے کئی گنا زیادہ بلند ہے، بلکہ آپ کی بدولت ہی تو اولیاء کاملین کو ولایت ملتی ہے۔ کیا آپ کی ایک التجا سے تقدیر نہیں بدل سکتی تھی؟ آپ تو یہ بچپن سے جانتے تھے کہ میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ زندگی کے کسی ایک موڑ پر بھی، کسی ایک لمحہ میں بھی اپنی شہادت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی۔ آپ کے مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو اذا تم الفقر فہو اللہ کے مقام پر فائز ہیں۔ جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ اس قدر اللہ نے تصرف عطا کر رکھا ہے کہ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو قدموں میں چل کر آ جاتا، کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو یزیدی لشکر کو نیست و نابود کر دیتی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ چاہتے تو یزید کی بات مان کر اپنے پیاروں کی جان بچا سکتے تھے، آپ کو انعام و اکرام بھی ملتا، مال و دولت بھی ملتی اور اپنے پیاروں کی جان بھی بچ جاتی، لیکن آپ کے پیش نظر حق تعالیٰ کی رضا تھی۔ اگر اس وقت حق تعالیٰ کی رضا کو مد نظر نہ رکھتے تو آج دین کو وہ بقا نہ ملتی، آج اسلام کا پوری دنیا میں اس طرح سے چرچا نہ ہوتا۔ اگر کہا جائے کہ اسلام ان کی بدولت زندہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دین حق کی بقا کی خاطر آپ نے اپنے پیاروں کا، اپنے بچوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہونا قبول کیا، لیکن مقام رضا سے قدم نہ پیچھے ہٹایا اور بالآخر اپنی جان بھی بارگاہ الہی میں دین حق کی بقا کی خاطر قربان کر دی۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہداء کا۔ ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا۔ نذرانہ جہاں پیش کیا دین کی خاطر، تو باب نیا کھول گیا صدق و وفا کا۔ ہر عہد میں خوشبو ہے تیرے موج نفس کی، ہر عصر میں جلوہ ہے تیرے رنگ قبا کا۔ حق گوئی ہے ثابت قدمی تیری بے باکی، خون تیری رگوں میں تھا رواں شیر خدا کا۔ دنیا میں جدا ہے تیرا انداز شہادت، جاں دینا تھا گوشیوا صدا اہل وفا کا۔ عزیزان گرامی، راہ فقر تسلیم و رضا کی راہ ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ آج جن کی بدولت اسلام زندہ ہے، کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں تسلیم و رضا پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر اللہ کی معرفت اور اس کا قرب پانا ہے تو اپنے اندر
وہ ہمت، وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا جس حوصلے اور ہمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیاروں کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بیت سے اختتام کروں گا۔ عاشق سوئی حقیقی جوڑا، قتل مشہور کے ملنے ہوں، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سے تلوارا کھنے ہوں، جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہوں، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تسلیم و رضا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب۔ خواتین و حضرات، امام علی مقام حق و صداقت کا وہ میزان ہے جو ہر دور میں حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ جب یزید نے مدینہ منورہ کے والی ولید اور مروان کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ حق کی باطل پر فتح ثابت کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کامل تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کر باطل کے سامنے جھکتے؟ کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کا پھول اور کہاں وہ انسانیت کا دشمن؟ آج امام علی مقام ضمیر کی آواز بن کر باضمیر نفس کے راہبر ہے۔ حسینیت نام ہے احترام انسانیت کا، جبکہ یزیدیت نام ہے ظلم و جور کا۔ ابیات باہو پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب رمضان باہو صاحب۔ جے کر دینا علم وچ ہندا تاثر میں کیوں چڑھ دے
کرتے ہو حاضرین محفل، ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ 19 اگست 2022 بروز جمعۃ المبارک یوم ولادت با سعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مرضی الاقدس کی محفل منعقد ہوگی۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ میں دعوت دوں گا سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب کو کہ وہ ختم شریف اور دعا کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ محفل پاک جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے تیری مہربانی سے منعقد کی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں جو کلام پاک پڑھا گیا، جو لنگر پاک تیار کیا گیا، جو منقبتیں پیش کی گئیں، یا اللہ تعالیٰ جو بیان کیا گیا، اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاص کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاص کر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاص کر
پنجتن پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین، محدثین کی بارگاہ میں تحفۃ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے تمام مشائخ سروری قادری اور دیگر سلاسل کے جتنے بھی مشائخ ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے حضور علیہ السلام کی امت میں سے جتنے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، مومن، مومنات اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد مجیب الرحمان مجد اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ اور رہنمائی سے یا اللہ تعالیٰ تحریک دعوت فکر میں مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فکر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جو لوگ پاکستان بھر اور دور دراز سے شریک ہوئے ہیں، جو خواتین و حضرات آن لائن شریک ہیں، یا اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے ان کی ظاہری باطنی مشکلات، پریشانی، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے یا اللہ تعالیٰ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے جن خواتین حضرات نے بیرون ممالک سے مرشد کریم مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ باعث تخلیق کائنات حضرت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل ظاہری باطنی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ زمین کے معاملات میں حائل ظاہری باطنی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ يَا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سلام کے لیے تشریف لاتے ہیں عطاء الوہاب سروری قادری صاحب اور معاونین۔ اس کے بعد دعا کے لیے تشریف لائیں گے پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری صاحب۔ سب خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوگ سناتے رہے، جن کو دکھاتے رہے، جن پہ صفات خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ عظیم اپنی حجت تمام، لیکن اللہ اپنے نانا کلام، خوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا جان غیر انام۔
دے سلام السلام یا حسین السلام یا السلام بادشاہ کونین السلام نانے حسن و حسین السلام گلشن زہرا کے پھول السلام نواز محمد رسول یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام آجزانہ ہو قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا قطرہ یاد کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ یاد کے بغیر اتنے ترسے حسین